تھے، اور ایک اور جملہ کہا کرتے تھے کہ دکان بھی اپنی سودا بھی اپنا. اور الحمدللہ اسٹیج ابنائے اشاعت القرآن سے بھرا ہوا ہے، اور دکان بھی اپنی ہے، سودا بھی اپنا ہے. دائی توحید و سنت، قاطع شرک و بدعت، واعظ بالقرآن، واعظ شیریں بیاں جناب حضرت مولانا قاری محمد سلیمان زیدہ مجدہ سے درخواست گزار ہوں تعلیمی سال کی تکمیل اور ختم بخاری شریف کی مبارک مجلس، اور ان عزیز طلبہ کرام جو اب تک طلبہ کی صف میں تھے اور ابھی آخری حدیث پڑھ کے علماء کی صف میں شامل ہوئے ہیں، اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں. جناب قاری محمد سلیمان زیدہ مجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سبحان اللہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر. ونشہد ان من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، لا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا نبوۃ بعد ختم نبوہ. ونشہد ان محمدًا عبد اللہ ونبیہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم ثم صل علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سامعین گرامی قدر، علاقے کی معروف دینی درسگاہ جامعہ صدیقیہ اس کی یہ سالانہ تقریب تکمیل بخاری شریف کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ یہ جتنی رونق، یہ جتنا حسن اور یہ خوبصورتی یہ استاذی المکرم حضرت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے پر ہمیشہ بہار ہی بہار رکھے، کبھی اللہ اس پر خزاں نہ لائے، آمین کہہ دو۔ وقت انتہائی تنگ ہے، نماز کا بھی وقت ہے، اور پھر مجھے یہاں بیٹھنے سے پہلے ہی جامعہ کے استاذ حدیث حضرت مولانا
فتح محمد صاحب زیدہ مجدو نے حکمن کہا ہے کہ بلا تمہید عرض کرنا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حضرت استاذی المکرم مولانا امتیاز خان صاحب زیدہ مجدو کی زبان سے احادیث نبویہ کا تذکرہ اور احادیث نبویہ سماعت فرمائیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ احادیث نبویہ کی سماعت کے بعد آپ کے کانوں کو قرآن کی آیات کی سماعت کروائی جائے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے 114 سورتوں میں بہت سے مضامین، بہت سے مسائل، بہت سے احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ لیکن 114 سورتوں میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس مسئلے کے بیان کے لیے 114 سورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے اپنی کلام کی وقف کی ہیں۔ وہ مسئلہ ذرا زور سے کہہ دو یار، وہ مسئلہ توحید ہے، جس مسئلے کے لیے 80 صورتیں قرآن میں اللہ نے وقف کر دی ہیں۔ اور یہ اتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی مسئلے پر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نوافل، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس مسئلے پر ہے؟ یا تھوڑا سا بولو، مسئلہ توحید پر۔ اور ہر بندے کے دل میں تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں جب کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جاؤں تو پھر مجھے ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ اس ہمیشہ کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی مسئلہ توحید پر ہے۔ یہ مسئلہ اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے روح کی حیثیت ہے۔ آپ نے وہ روایت علماء سے سنی ہوگی کہ جب تک اس زمین پر
ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن جب ایک بھی نہ رہا تو پھر پروردگار عالم اس پورے نظام کی بساط کو الٹ دیں گے، پلٹ دیں گے، اس نظام کو ختم فرما دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کی جو روح تھی وہ روح اب نہیں ہے۔ جب روح نہ ہو تو پھر جسم کسی کام کا جی۔ ایک بندہ ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے، ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر اس بیٹے پر موت واقع ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ اس کے ماں باپ محبت کا محور تھا، مرکز تھا ان کی محبت کا، ساری محبتیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن اب اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے، کیا وہ محبت کے ستائے ہوئے ماں باپ اس بیٹے کی میت کو گھر میں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے اندر کیا چیز نہیں ہے؟ روح نہیں ہے۔ روح نہ رہی، یہ روح کائنات ہے۔ کون سا مسئلہ؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا۔ اس سورت نحل سے پہلی صورتوں میں اس مسئلے کو بیان کیا، اس پر ہونے والے شبہات کا جواب دیا، کبھی نقلی دلائل، کبھی عقلی دلائل، کبھی وحی کے دلائل، کبھی اعترافی دلائل۔ پروردگار عالم نے اس مسئلے کو شروع فرمایا، بیان کرتے آئے پھر اس کے اوپر جو شبہات وارد ہوتے تھے ان شبہات کا جواب بھی دے دیا۔ پھر لوگ کہتے تھے الیاذ باللہ، لے آؤ نا جس عذاب کے تذکرے کرتے ہو، لے آؤ جن سزاؤں کا ذکر کرتے ہو، تم جو کہتے ہو یہ نہ مانا گیا تو عذاب آ جائے گا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، بس زوں سمجھو آیا اللہ کا امر، تم اس میں جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ علماء کی محفل ہے، آپ میں سے اکثر علماء اکرام تشریف فرمائیں۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، اب یہاں ذرا دیکھو، پہلے ذکر آ رہا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آگے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ربط نہیں بنتا ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے۔ پیچھے عذاب کا ذکر آ رہا ہے، جلدی نہ مچاؤ، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے رب ذوالجلال فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب بظاہر دیکھا جائے پہلے کلام میں دوسرے کلام میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن
اللہ مولانا حسین علی رحمتullah علیہ کی قبر کو منور فرمائے، آمین کہہ دیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں بڑا مضبوط جوڑ ہے، بڑا مضبوط اور ترکڑا جوڑ اور ربط ہے۔ وہ کیسے ہے؟ فرمایا پیچھے ذکر کیا گیا عذاب کے آنے کا کہ تم جلدی نہ مچاؤ، بس یوں سمجھو عذاب پہنچا ہی پہنچا۔ آگے کا سبحانہ و تعالی جوڑ یہ بن گیا ہے۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ربط یہ ہے، پروردگار عالم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اے لوگو اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ مان لو سبحانہ سبحانہ۔ کیا مطلب ہے؟ عام معنی کیا جاتا ہے وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ نقص سے پاک ہے، سبحانہ وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے کا پاک ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے سبحانہ۔ ذرا پچھلے الفاظ کو دیکھ کر مانا کرو سبحانہ، یہ مسئلہ مان لے کہ اس کی ذات شریکوں سے، ذرا زور سے کہہ دو یار، ناراض نہ ہونا۔ حضرت استاد محترم درس حدیث دے رہے تھے، وہاں میرے کچھ بھائی دوست احباب اچھے خاصے مولوی حضرات وہاں بیٹھے ہوئے الگ محفل لگا کے بیٹھے ہیں، ادھر حدیث کی محفل ادھر ان کی اپنی محفل۔ گھر میں کہیں گے ہم جامعہ صدیقیہ کے جلسے میں گئے تھے، وہاں علماء کے بیانات سننے، حدیث بخاری کی سننے گئے تھے، لیکن وہ اپنی گپ شپ میں مصروف ہیں، لہذا میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لیتا۔ اگر آپ اپنی گپ شپ چھوڑ دیں، ذرا قرآن کے اندر آ جائیں، قرآن کی بات سنیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اور پھر خدا کی توحید ایک ایسا مسئلہ ہے مسلمانوں، اللہ کی قسم جب زمین پر بیٹھ کر موحدین اس کی توحید کے تذکرے کرتے ہیں، اس کی توحید کے گن گاتے ہیں، اس کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، میرا رب آسمانوں پہ فرشتوں کی محفل میں فخر کیا کرتا ہے اور فخر سے ان کے تذکرے کرتا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ آسمان سے ینزل الملائکۃ بالروح، اب یہاں جو روح کا تذکر آیا ہے مسلمانوں، اس روح سے مراد ہے کیا؟ مراد ہے آگے خود انذرو علماء بیٹھے ہیں، میرے طلباء بھائی بیٹھے ہیں، انذرو، یہ ان جو ہے اس ان کو مفسرہ کہا جاتا ہے، یہ پہلے والی بات کی خود تفسیر کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ انذرو انہ لا الہ الا انا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ روح کائنات ہے، کون سا مسئلہ؟ لا الہ الا اللہ، یہ بات تسلیم کرو، یہ بات تسلیم کر لو، اس کے سوا الہ، تھوڑا سا ساتھ دے دو، اس کے سوا الہ، اس کے سوا معبود، اس کے سوا مشکل کشا، اس کے سوا حاجت روا، اس کے سوا کارساز، اس کے سوا بگڑی بنانے والا، اس کے سوا مانے کوئی نہیں، اس کے سوا موتی کوئی نہیں، اس کے سوا نافع کوئی نہیں، اس کے سوا زار کوئی نہیں ہے، اس کے سوا لج پالنے والا، ذرا زور سے کہو یار، لج پالنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کھوٹیاں قسمتاں کھری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا مضطر اور مجبور
مضطر کس کو کہتے ہیں مسلمانوں؟ مضطر وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی ہیلا رہا، نہ کوئی سبب رہا، نہ کوئی وسیلہ رہا، وہ مضطر ہو گیا، مجبور ہو گیا ہے۔ کوئی وسیلہ، کوئی ہاڑا، کوئی تفیل، کوئی سبب، کوئی ہیلا اس کے پاس باقی نہ بچا۔ فرمایا مضطر کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے مضطر کی دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ مضطر ہے جب بندہ اس اضطرار کی حالت میں ہے اور وہ اس کو پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں اس کی دعاؤں کو سننے والا۔ اب دیکھو ذرا، او عزیز مصر کی بیوی ہے، اس نے کمرے بند کر لیے ہیں، دروازوں پہ قفل لگ گئے ہیں، دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ہے بھی بادشاہ کی بیوی، طاقت بھی اس کے پاس ہے، اور پھر کمال یہ ہے کہ دعوت دینے والی بھی عورت ہے۔ وہ کہتی ہے دروازوں کو بند کر کے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یہ دروازے بند ہیں، وہ دروازوں کو بند کر کے حضرت کو دعوت دینے لگی ہے، حیت لکا حیت لکا حیت لکا، یہ دعوت گناہ دینے لگی ہے۔ اب دروازے بند ہیں اور ہے کوئی نہیں، اسباب بھی کوئی نہیں ہے، ہیلا بھی کوئی نہیں رہا، وسیلہ بھی کوئی نہیں رہا ہے۔ اب اس حالت میں اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ، کس کو پکارا؟ کس کو پکارا ہے؟ اب اضطرار ہے، اس کو جو پکارا تو مجیب ہے، مضطر کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا یوسف کھڑا کیوں ہے؟ مولا دروازے بند ہیں۔ فرمایا میرا یوسف چلنا، بھاگنا، دوڑنا، دوڑ لگانا تیرا کام ہے، دروازوں کو کھول دینا میرا کام ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، گھر سے چل نکلا ہے، کیونکہ مجھے حکم دیے گئے تمہید نہیں باندھنی تو میں کس سے بھی نہیں سناتا، بس مقصودی بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ کبھی کبھی قرآن میں یوں ہوتا ہے کہ بہت سی قرآن قصے کو بیان کرتا کرتا ایک اس میں مقصودی جملہ ہوتا ہے، میں وہ مقصودی جملہ عرض کر کے آگے چلا جاتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر ہے، بستی والوں کو سمجھا رہا ہے، 6 لاکھ کی آبادی ہے، ان کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ قوم نہ مانی، اللہ کا پیغمبر چل دیا، آگے کشتی کھڑی ہے دریا کے کنارے پر، کشتی میں سوار ہو گیا، آگے کشتی بھمر میں پھنسنے لگ گئی ہے، ڈاما ڈول ہونے لگ گئی ہے۔ کون سی کشتی؟ جس کشتی میں اللہ کا نبی سوار ہے۔ کون سی کشتی ہے؟ جس کشتی میں ہم لوگوں کو سبق پڑھایا گیا، لے 11ویں والے دنا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ ادھر وہ کشتی ہے 11ویں والا نہیں، کروڑوں لاکھوں کھربوں 11ویں والے اکٹھے ہو جائیں، پیغمبر کی جوتی کے نیچے جو مٹی لگتی ہے اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پیغمبر کشتی میں سوار ہے، اب کشتی ڈاما ڈول ہوئی ہے، ہاں جی، پورے میں نام نکل آیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، مچھلی لے کر نیچے چلی گئی ہے، اب اس مقام پہ پہنچ گئی ہے، کوئی ہیلا بھی کام نہیں دیتا، کوئی اسباب بھی موجود نہیں ہے، اس مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا
इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। उन अंधेरों में पहुंच गया पैगंबर, वहां पे नादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में पुकार रहा है किसको? मुज़्तर हो गया पैगंबर, मुज़्तर हो गया, इज़्तिरार की हालत आ गई है। नादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता, पैगंबर फरमाते हैं मेरे मौला इस जगह से तेरे सिवा निकालने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं बस्ती से चल पड़ा, इधर जो आ गया मैंने अपना नुकसान कर लिया। ज़ालिमीन वो माना तो नहीं कर सकता ना, हाँ मैंने नुकसान कर लिया है। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं उसने हालत इज़्तिरार में मुझे पुकारा, फरमाया फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने उसको उससे निजात दे दी। उन्हें इज़्तिरार वाला है, उसने पुकारा है, इनकी पुकारों को कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह फरमाते हैं मैंने गम से निजात दे दी। मौला ये मसला सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए है, फरमाया नहीं नहीं, वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, जब भी कोई मुझे पुकारे मैं यूं निजात दिया करता हूं। एक पैगंबर है, उसके बाप भी बीवियां भी फौत हो गई हैं, एक बीवी रह गई है, औलाद भी चली गई है, नौकर चाकर भी चले गए, खुद्दाम भी चले गए, माल भी चला गया, बीमारी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पैगंबर है किसी को कहता कुछ नहीं है। अब करते करते हालत बनी जा रसीद, एक बीवी रह गई है, उस पर भी इब्लीस शिरक के डोरे डालने लग गया है, उसको भी बरगलाने लग गया है, उसके ऊपर भी डोरियां डालने लगा है। अब वो भी आई है, वो बात करती है। अल्लाह का पैगंबर इस हाल में जब पहुंचा है, अल्लाह का पैगंबर व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, और उस हाल में उन्होंने किसको पुकारा है? किसको पुकारा है? अल्लाह ही को पुकारा है। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं इज़्तिरार आ जाए ना इज़्तिरार, तो मुज़्तर की दुआओं को मैं कबूल करता हूँ। मेरे नबी की सहाबिया है हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है, हज़रत बीबी खौला, कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बीबी खौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई है। सुभान अल्लाह। या ये टोरू फोरू बिरादरी थोड़ी सी अगर न करे ना तो ज़रा अच्छा रहेगा। बीबी खौला नबी अकरम, तुम पढ़ लो एक दफ़ा सल्लल्लाहु, ज़ोर से पढ़ लो, ज़ोर से पढ़ लो। नमाज कितने बजे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पहुंची है, और अब उसने इधर उधर देखा कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आई है, इधर से मेरा काम बनेगा। आके कहती अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खामिद ने मुझे कहा है अंत अलैया का ज़हरे उम्मी, तू ऐसे जैसे मेरी माँ की पीठ है। जिहालत के दौर में, कौन से दौर में? जिहालत के दौर में इस लफ्ज़ को तलाक के कायम मकाम समझा जाता था। मुफ्ती साहब ठीक कहा है, बिल्कुल। इस इन अल्फाज को जिहालत के दौर में तलाक के कायम मकाम समझा जाता था। अब वो आई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में, आके रज़ करती है या रसूल अल्लाह मेरी उम्र भी देखो, मुझ पर बुढ़ापा भी है, फिर मेरी औलाद भी है। अल्लाह के नबी घर से बाहर जाऊंगी, औलाद भी रुल जाएगी, मेरा क्या बनेगा? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کوئی نئی بات تو میرے پاس نہیں آئی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو اپنے خامند پہ حرام ہو گئی ہے۔ بی بی خولہ پھر ادھر سے آتی ہے، پھر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل کر دو، آپ پر تو وہی اترتی رہتی ہے، جبریل امین آتے رہتے ہیں، میرے لیے کوئی مسئلہ آیا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ مسلمانوں جب وہ ادھر سے ہٹی ہے، اب اس نے دیکھا کچھ نہیں رہا سوائے اس کی ذات کے، اب بچ ہے، اضطرار بن گیا۔ مائی خولہ ادھر ہوئی ہے، سر بسجود ہو کے کہتی ہے میرے پالن ہارا اب تیرے سوا دروازہ کوئی نہیں ہے، میرا مسئلہ حل فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ میرے حجرے میں ایک کونے میں ہے، اللہ کے پیغمبر سے ادھر چپ کے بات کر رہی ہے۔ فرماتی ہیں میں نے بھی اسی کمرے میں ہوتے ہوئے اس عورت کی بات نہیں سنی ہے۔ آگے میری اماں کہتی ہے میں نے فرش پر اس کی بات نہیں سنی، عرش والے نے سن لی ہے۔ کس نے سن لی ہے؟ ادھر وہ ادھر اپنی بات کر رہی ہے، جب ادھر سے اٹھی ہے اب اس کے دروازے پہ اپنی شکایت داخل کر دی ہے، پروردگار عالم نے اس کی سنی، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ کہتے ہیں پکی بات ہے، سمع اللہ، کس نے سن لی؟ زور سے کہو یار، کس نے سن لی؟ اللہ کا نام بلند کرو، کس نے سن لی؟ کس نے سن لی؟ یہ بیچارہ عقل کا مارا ہوا، عقل کا مارا ہوا کہتا ہے نہیں 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 وہ ہماری نہیں سنتا ہے، اس لیے ہم ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، انڈائریکٹ سنتا ہے۔ حالانکہ نماز میں وہ کہتا ہے سمع اللہ لمن، نماز پڑھتے رہتے ہیں نا، ہاں وہ سننے والا وہی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے اس کی بات جو آپ کے ساتھ وہ اپنے خامند کا معاملہ آپ کی بولی میں کہہ دوں ڈسکس کر رہی تھی۔ اس پہ بڑے خوش ہوئے ہیں باکینٹ والے، کچھ نہ کچھ تو ہماری بولی بھی بولی گئی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آگے قرآن کہتا ہے اس نے کسی اور کے سامنے اپنی شکایت اور فریاد نہیں کی، بلکہ قرآن کہتا ہے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، کس کے دربار میں شکایت کی ہے، کس کے سامنے اپنی فریاد رکھی ہے؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، فریاد اس کی یہ مجبور ہے۔ فرمایا مجبوروں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اور بنیامین مصر میں رہ گیا، استاد جی ٹائم دسائے میں جلدی آ گیا تھا، میں سویرے مولانا فتح محمد صاحب نے مجھے کہا تو 10 بجے سے لیٹ نہیں ہو سکتا، میں آ گیا تھا، لیکن اب مجھے ٹائم ہی اتنا دیا گیا، اب تو ٹائم میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، اور مزہ توحید میں ہے ہی مزہ بھائی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی بولی میں کہتے تھے اللہ دی قسم توحید تو وڈا مٹھا مسئلہ بھی کوئی نہیں تے توحید تو وڈا کوڑا مسئلہ بھی کوئی نہیں، سمجھ میں آ جائے نا
سمجھ میں آ جائے تو فرماتے تھے اس سے بڑھ کر کوئی میٹھا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی تو بلال کے آئی. امیہ رسیاں ڈالتا ہے, گلیوں میں گھسیٹتا ہے, اوباشوں سے پٹواتا ہے, سینے پہ بھاری پتھر رکھتا ہے, مارنے والا مار مار کے تھکتا ہے. اس کی ہر ضرب کے جواب میں بلال کی زبان سے احد نکلتا ہے. میٹھا اتنا ہے, میٹھا اتنا ہے, کڑوا بھی اتنا ہے. جس کی سمجھ میں نہ آئے نا تو بدر کا میدان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس امت کے فرعون کی گردن اتارنے لگے ہیں. سمجھ گئے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے اوپر سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن ہے. اپنے نبی کو جا کے کہنا کہ مرتے وقت آپ سے دشمنی ختم کر کے نہیں, زیادہ کر کے لے کے جا رہا. مصر کا شہر ہے, ایک بھائی پہلے آیا ہوا ہے, اب دوسرا بھائی بھی وہاں پہ رہ گیا. یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا, بیٹے آئے کہ تیرے بیٹے نے چوری کر لی, الحیاذ باللہ, وہ وہیں پہ رہ گیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اب بیٹے کہنے لگے بابا اتنا عرصہ گزر گیا ہے, ابھی تک یوسف 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 کی تسبیح پڑھ رہے ہو, کہاں یوسف ملے گا؟ فرمایا اور میں تم سے تو نہیں کہتا, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. مسلمانوں کی ماں سیدہ طاہرہ فیفا لفیفاس راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے تہمت لگا دی ہے. میرے آقا مشورے میں لگے ہوئے ہیں, صحابہ سے مشورے پوچھتے ہیں اب کیا کروں, بالکل زنجیر ہے پاؤں میں, میرا ٹائم زنجیر بنا ہوا ہے. میرے آقا مشورہ کرتے ہیں, صحابہ مشورہ دیتے ہیں. میری ماں میک کے چلی جاتی ہے, ماں باپ کے گھر میں چلی جاتی ہے. اس نے کہا چلو دنیا والے تو کریں گے, میرے ماں باپ تو میرا سہارا بن جائیں گے. اب ان کے پاس گئی ہے, وہ بھی زارو قطار رو رہے ہیں, انہوں نے بھی کچھ نہ کیا. میری ماں اکیلی کونے میں چلی گئی ہے, کونے میں جا کے زارو قطار رو رہی ہے. اب کوئی نہیں, اب دل میں آتا ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے, میرے آقا بھی تشریف لاتے ہیں صدیق اکبر کے گھر میں. پوچھا میری حمیرہ کہاں ہے رضی اللہ عنہا, عائشہ صدیقہ کہاں ہے؟ کہا جی جس دن سے آئی ہے وہ کونے میں رو رہی ہے, کونے میں رو رہی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب چلے گئے, فرمانے لگے یا عائشہ, اے عائشہ اگر تو اس گناہ سے پاک ہے ضرور میرا رب تیرے لیے برات کا اعلان کر دے گا, اور اگر ان الممت بذنب, خدا کی قسم حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس جملے نے میرے دل پہ چوٹ لگا دی. کو معمولی جملہ ہے, جس کا خامن کائنات میں جس کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کی محبوب ترین بیوی, میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان الممت بذنب فاستغفر اللہ. اماں میری کہتی ہے بس پھر یہ جملہ میں نے سنا, میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے, میں نے سب سے ناتا توڑا
اور اس کے سامنے جوڑا اور فرماتی ہیں میں نے وہی کہا جو یوسف کے ابا نے کہا، میں نے وہی کہا۔ کیا کہا؟ اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے دیکھا کائنات کے سردار کا چہرہ مبارک جھک گیا ہے، سمجھ گئی وہی آ رہی ہے، صدیق اکبر ہے، میری ماں ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے جو دیکھا، میرے آقا نے سر جو اٹھایا وہی جو ختم ہوئی ہے، یہ حالت تھی میری، کوئی نہیں تھا، میں نے اس کے دربار میں فریاد کی ہے۔ میری ماں کہتی ہے میرے آقا نے سر جو اٹھایا فرمایا ابشری یا عائشہ، خوشخبری ہو عائشہ تجھے، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ عرض میں یہ کرنے لگا ہوں مسلمانوں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ اے اللہ فرماتے ہیں مضطر کی کون قبول کرتا ہے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دن ہو یا رات ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، سکھ ہو یا دکھ ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، اے لوگو جب دنیا والے درباروں کے سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اجیبو، توجہ نہیں ہے آپ کی، توجہ نہیں ہے، اجیبو دعوت الداعی، ان کے دروازے بند ہیں، ان کے دروازے تو بند ہو جاتے ہیں، یہ دروازہ بند کر دو، رات ہو گئی ہے، فرمایا میں تو بند نہیں کرتا ہوں، وہ دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ بدقسمتی یہ ہے جو سننے والا ہے اس کا دروازہ چھوڑ کے ہم دوسرے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں۔ قیامت آ سکتی ہے اللہ کے سوا جن درباروں پہ، مزاروں پہ، جن چیزوں پہ ہم جاتے ہیں کہ یہ ہماری سن لیتے ہیں، ہماری سن کے پہنچا دیتے ہیں، ہمارا کام کروا دیتے ہیں، یہ کرنیاں والے ہیں، یہ بھرنیاں والے ہیں، یہ فضلہ والے ہیں، یہ کرما والے ہیں، یہ لجے پال دیتے ہیں، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، دہائی دینے لگا ہوا ہے، سورو پکار میں لگا ہوا ہے۔ میرا پروردگار کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة۔ اللہ آج نہیں ہے، میں جمعرات کو پکار لوں گا، یہ بھی بیمار ہو گیا، ادھر سے آواز نہیں ہے جی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کب تک نہیں قبول کریں گے؟ میں جمعرات کو چلا جاؤں گا، شب برات کو چلا جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک شب رات نہیں، 10 نہیں ہے، فرمایا قیامت آ سکتی ہے، قیامت تک تو ان کے دروازے پہ کھڑا رہے، وہ تیری پکار کو سن۔ ذرا زور سے کہہ دو، یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیات ہیں، قرآن کے جملے ہیں، اور مسلمانوں ہماری پہلی دلیل ہے ہی اللہ کا قرآن۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔
پھر آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پہ اللہ کے ہاں بھی جانا ہے، وہ بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے، معبود بھی ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، پکارنے والے بھی کھڑے ہیں، جن کو پکارا ہے رب کے سوا ان کو بھی میرا رب وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ پاک سب کو جمع کر لیں گے، پھر درمیان میں ایک حجاب حائل کر دیا جائے گا، پھر وہ کہیں گے وہ جن کی یہ پکاریں کرتا رہا سمجھتا تھا میری سن لیتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ دن قیامت کے اس بھرے دربار میں کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ، کیا کہیں گے؟ میرے پیر و مرشد خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ دیاں قسماں چک چک کے کہیں گے، اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کفا باللہ، میں نہ تو کیا جاتا ہے نا کہ اللہ کافی ہے، لیکن یوں بھی مانا کر لو، مفہومی مانا کر لو، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں تیری قسم ہے شہیدم بیننا و بینکم، اب ہمارے ان کے درمیان تو گواہ بن جا، ہم تجھے گواہ بنا کے کہتے ہیں ان کننا عن عبادتکم اے دعائکم، اے اللہ یہ پکارتے رہے کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے، میرے پالن ہارا وہ کیا کہتے ہیں ان کننا عن عبادتکم لغافلین، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے وہ ان کی پکاروں کو کیا کرتا ہے، قرآن کے لفظ ہیں اجیب، میں اس کو مفہوماً عرض کر دیتا ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے میرا رب جی جی کر کے جواب دیتا ہے، جی جی کر کے۔ خچر پہ ایک مزدور جا رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، طائف سے مکہ سامان لے کے جاتا ہے، لوگوں کا ایک بڑا قیمتی سامان ہے، خچر پہ لادا ہے، ایک بندہ مل گیا، وہ بندہ کہتا ہے یار مجھے بھی جانا ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیرے ساتھ جاؤں گا، تیرا نقصان کوئی نہیں، میرا فائدہ ہو جائے گا۔ اب وہ چل رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ رستہ لمبا ہے، میں تجھے اس رستے پہ لے کے جاتا ہوں، یہ قریب کا رستہ ہے، اس نے کہا چلو قریب کا ہے، فائدہ ہو جائے گا، جلدی پہنچ جاؤں گا۔ آگے جب جگہ پہنچے ہیں وہاں دیکھا ہڈیاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اس بندے نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو ساتھ چلا تھا کہتا تھا مجھے بھی وہاں جانا ہے، میں تجھے مختصر رستہ بتاتا ہوں، اس نے چھرا جو نکالا، نکال کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کو کہتا ہے مال اتار دے اور تیار ہو جا، میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا مال لے لو، مجھے قتل کر کے کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے یہ جتنے آئے ہوئے ہیں مال بھی لیا ہے، قتل بھی کیا ہے، میں تجھے قتل کروں گا تاکہ میرا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اس نے کہا یار مال لے لو، مجھے کچھ نہ، اس نے کہا تیاری کر لے، میں تیری گردن اڑانے لگا ہوں، موت سے پہلے جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے کہا اور کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے سجدہ کر لینے دے، میں اس سے اپنی فریاد کر لوں۔ اب یہ مضطر مجبور ہو گیا ہے، میں اس سے فریاد کرتا ہوں، وہ سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے، سر سجدے میں رکھ کے علماء تفاسیر نے اس آیت کے ماتحت لکھا ہے اس مزدور کی زبان پر بھی یہی قرآن کی آیت جاری ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ میں بھی مجبور ہوں، اب یہ ظالم مال بھی لیتا ہے، میری گردن بھی کاٹتا ہے۔ ابھی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، ایک سفید گھوڑے پہ سوار آیا، ہاتھ میں اس کے تلوار ہے، اس ڈاکو کی گردن قلم کر کے ادھر پھینک دی ہے۔ مزدور نے جو سر اٹھایا وہ تڑپ رہا ہے، گھوڑے والا جا رہا ہے، اس نے گھوڑے والے کے پیچھے بھاگ کے کہا یار بتاتا تو جا تو ہے کون ہے؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جس کو تو ابھی پکار رہا تھا۔
تو مسلمانوں، سب مسئلوں سے اہم ترین مسئلہ مسئلہ اسی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اور اسی مسئلے پر قیامت کی اخروی ہمیشہ کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اللہ کی رضا کا دار و مدار ہے۔ یہ مسئلہ کائنات کی روح ہے، جب تک روح باقی ہے یہ نظام باقی ہے، روح ختم نظام ختم۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاس کرو